ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم۔ پیچھے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اتنا کمائے کہ یہ پوری دنیا سونے سے بھر گئی، کس سے بھر گئی؟ اور وہ پورا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر اس شرط پر کہ میں کفر پر باقی رہوں گا، اللہ کہتے ہیں منظور نہیں، میں نہیں منظور ہوں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، ایک مشہور تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب کافر مر جائے گا قیامت میں اگر زمین بھر کے برابر زمین اتنی وزنی ہے کہ پوری دنیا بھر جائے سونے سے، اور وہ اللہ کو دے کر جہنم سے آزاد ہونا چاہے تو ممکن نہیں۔ پہلے تو وہاں سونا نہیں رہے گا، وہاں تو بدن پر کپڑے بھی نہیں رہیں گے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا یحشر الناس عراۃ حفاۃ غرلا، سر پر ٹوپی نہیں، بدن پر کپڑے نہیں، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے غیر مختون پیدا ہوتا ہے، ختنہ اس کو بعد میں کرایا جاتا ہے، اس حالت میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور الرجال والنساء جميعا، مرد عورت سب اکٹھے ہوں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ انہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے تو شرم سے دفن ہو جائیں گے۔ تو حضور نے جب فرمایا تھا عائشہ کیا بات کرتے ہو، والامر اشد ان یہمہم لذالک، معاملہ اتنا سخت ہوگا وہ تو نبی بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، معاملہ ایسا سخت ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوئی جرات نہیں کر سکے گا، ہمت نہیں۔ پہلے تو وہاں بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ فرض کر لو اگر کسی کے پاس اس زمین کے برابر سونا ہو اور وہ اللہ کو دے کر جہنم سے چھٹکارا پانا چاہے تو یہ ممکن نہیں۔ یہ پیچھے تھا۔ یہ تفسیر اس کی یہ تھی کہ دنیا میں تم اگر کافر ہو، کافر ہونے کی حالت میں اگر صدقہ کرو تو آخرت میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا ہے تمہارے نیک عمل کا بدلہ اللہ تمہیں دنیا میں ہی دے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں کافر کے لیے۔ لیکن اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارا دنیا میں صدقہ کرنا آخرت میں کام آ سکتا ہے۔ اگر تمہارا صدقہ آخرت میں کام آنا ہے تو تم کو ایمان لانا پڑے گا۔ ایک تفسیر یہ ہوگی۔ دوسری تفسیر، یہ تفسیر بہت اہم ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، دیکھو وہ تسلی سے سنو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ یہ جو یہود تھے، یہود و نصارہ،
یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تھا. دو وجہ سے. ایک وجہ یہ تھی، ان کی بڑی وجہ ہے، کئی ساری وجوہات تھی. ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تو ہماری قیادت و سرداری گئی. اب ہم کو چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا. کیا بن کر رہنا پڑے گا؟ چھوٹا. حضور کا غلام اور حضور کے تابع بن کر رہنا پڑے گا. اس بات پر ان کو موت آتی تھی. اس بات پر ان کو کیا آتی تھی؟ موت آتی تھی. تو قرآن کریم نے کہا لن تنالو. یہ بڑا تاکیدی جملہ. تم ہرگز ہرگز نہیں پا سکو گے البر، اعلیٰ درجے کی نیکی. اعلیٰ درجے کی نیکی کیا؟ وہی جنت. اعلیٰ درجے کا اجر کیا؟ جنت. تم ہرگز ہرگز کافر ہو کر جنت میں نہیں جا سکو گے. یہ مطلب ہے اس کا کہ میں کافر بھی رہوں اور جنت میں بھی جاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا. اگر تم کو جنت میں جانا ہے تو تم کو اپنی سرداری کو مٹی میں ملانا پڑے گا. سرداری کو مٹی میں ملا کر حضور کی نبوت پر ایمان لانا ہی ہوگا. حضور کی قیادت کو تسلیم کرنا ہوگا. حضور کی سرداری و نبوت کو تسلیم کرنا ہوگا. حضور کی غلامی میں داخلہ لینا پڑے گا اگر تم کو فلاح کامل، البر الکامل یعنی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اگر حاصل کرنا ہو اس دنیا کی فانی اور عارضی نعمتوں کے لیے، عارضی عزت کے لیے، عارضی سرداری کے لیے تم ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کو ٹھکراتے ہو. عقل نہیں ہے. لن تنالوا البر، یہ سرداری ختم کرنی پڑے. آج بھی کتنے بادشاہ ایسے ہیں جو صرف اس بنیاد پر کہ اگر ہم حضور کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو ہماری بادشاہت گئی. کتنی بڑی خیر سمے ہوئی، کتنی بڑی رکاوٹ ٹھہرا ہے حق کی. یہ حب جاں، مرتبے کی چاہت، عزت کی چاہت. دوسری وجہ ان کی یہ تھی وہ رشوت لیتے تھے. غلط مسئلے بتا کر رشوت لیتے تھے. لوگ جو چاہتے تھے ویسا مسئلہ بتاتے تھے. مریض جو چاہتا تھا ڈاکٹر وہی دوا دیتا تھا. اس کے پیسے لیتے تھے رشوت. اگر حضور پر ایمان لیا ہے تو یہ آمدنی بند ہو جائے گی. تو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز ہرگز فلاح کامل کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو. یعنی تم اس آمدنی کے بند ہونے کا جو تمہیں اندیشہ ہو رہا ہے، خطرہ ہو رہا ہے کہ آمدنی بند ہو جائے گی، تمہیں کنگال ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، یہ جو تمہیں خطرہ لگا ہوا ہے اس سے نہ ڈرو، اسے قربان کرو. جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے وہ رازق بھی ہے. بولو، جو خالق ہے وہ رازق بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دکان بند کر کے گھر میں بیٹھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم روزی کمانے کے لیے نمازیں نہ چھوڑو. سبب کو سبب کے درجے میں رکھو. دوائی کھاؤ لیکن دوا کو شافی نہ سمجھو. دوا کو اور یہ عقیدہ رکھو کہ شفا دینے والا اللہ ہے. دکان کھولو، دکان میں بیٹھو، محنت کرو، مزدوری کرو، لیکن تمہاری روزی آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. یہ عقیدہ رکھو. زمین میں بیج ڈالو لیکن یہ عقیدہ رکھو کہ زمین کو پھاڑ کر جو یہ غلہ اگاتا ہے وہ آپ کو پروردگار وحدہ لا شریک لہ.
تو تم آمدنی کے بند ہونے کا اندیشہ نہ کرو، حضور کی نبوت کو تسلیم کر لو۔ تیسری ان کی وجہ یہ تھی تعصب۔ میرا خاندان، میری نسل، میرا خون، میرا قبیلہ، میری جماعت، میری پارٹی، یہ گروہ بندی، یہ پارٹی بندی، یہ میری جماعت، یہ تیری جماعت، یہ میرا گروہ، یہ تیرا گروہ، یہ تیرا خاندان، یہ میرا خاندان، یہ تیری نسل، یہ میری نسل، یہ تیری قوم، یہ میری قوم۔ کہتے ہیں اس تعصب کی بنیاد پر کہ یہ نبی ہمارے خاندان کا نبی نہیں، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں، یہ بنی اسماعیل میں سے نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، چلو ہم نہیں مانتے، ہمارے خاندان کا نبی ہوتا تو ہم مانتے ہیں۔ کہتے ہیں تم ہرگز ہمیشہ کی اس تعصب میں آ کر، حسد میں آ کر، جلن میں آ کر، ہٹ درمی میں آ کر کے، اس تکبر کی وجہ سے تم حضور کی نبوت کا انکار نہ کرو۔ جب تک یہ تعصب تمہیں بڑا محبوب ہے، تمہارا خاندان، تمہاری برادری، قبیلہ تمہیں بڑا محبوب ہے، جب تک اس کی قربانی نہیں دو گے تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ البر الکامل، البر سے مراد کامل اعلیٰ درجے کی نیکی، لیکن یہاں جو آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ البر سے مراد جنت ہے۔ تکبر رکاوٹ بن جاتا ہے رائے حق کے لیے، آدمی اسلامی نہیں جاتا تکبر کی وجہ سے۔ جیسے بعض جاہل لوگ اپنی تکبر کی وجہ سے علم نہیں حاصل کرتے، کیوں؟ شرم آتی ہے نا۔ حضرت مجاہد کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے، لا يتعلم مستحین ولا مستكبر، شرم کرنے والا، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، علم حاصل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ شیطانی شرم ہے۔ کون سی شرم ہے؟ یہ شیطانی شرم ہے جو آدمی کو جہالت پر راضی کر دیتی ہے۔ جہالت سب سے بڑی ذلت ہے۔ یہ ایک شرم کرنے والا اور دوسرا تکبر کرنے والا، یہ دونوں علم نہیں حاصل کرتے، ان دونوں کو علم نہیں آتا۔ ایک مسلمان تکبر کرتا ہے تو علم سے محروم ہو جاتا ہے، یہ کافر تکبر کرتا ہے تو ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہمارے اندر اتنا بڑا تکبر ہے، آپ برا نہ مانیں، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، آپ شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، جو تفسیر میں بات ہوتی ہے کامن بات ہوتی ہے، عام بات ہوتی ہے، پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر کے ایک مطلق بات کہی جاتی ہے، آپ اپنے اوپر نہ لیں۔ ہمارے اندر اتنا بڑا تکبر ہے، ہم مسلمانوں کے خاندانوں میں پیدا ہو گئے اچھا ہوا، اگر کافروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہمارا یہ تکبر ایمان لانے نہ دیتا۔ غور کرو تفصیل میں، میری اس بات کو جانے نہ دو، غور کرو۔ حضرت ابو طالب کو حضور نے فرمایا کان میں کہہ دو، کان میں اگر شرم آتی ہے تو کان میں کہہ دو، قیامت میں اللہ کے سامنے کہوں گا ہاں میرے سامنے انہوں نے میری نبوت کی گواہی دی تھی، آپ کی وحدانیت کی گواہی دی تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر یہ جملہ بخاری نے نقل کیا، بخاری کی شروعات میں نقل کیا گیا ہے، اگر مجھے میری قوم کی غیرت نہ ہوتی، اگر مجھے قوم کے غیرت دلانے کا اندیشہ نہ ہوتا، اتنے بڑے سردار ہو کر کے جہنم سے ڈر گئے، اتنے بڑے سردار ہو کر کے اپنے بھتیجے کو ایمان لے آیا، اگر یہ شرم دلانے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں ایمان لے آتا۔ یہ جو حمیت ہے، اس بات میں ان کو یہ جو انا ہوتی ہے نا، انا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ستیاناس ہو اس انا کا، تکبر کا، تعصب کا، ضد کا، ہٹ درمی کا، یہ رائے حق کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ابو طالب نے کہا آخر ایمان سے محروم گئے، حضور کا تعاون کرتے رہے، مالی تعاون کرتے رہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہاں رک کر کہ نبی کا مالی تعاون کرنا نجات کے لیے کافی نہیں،
حضور کے لائے ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا ضروری ہے نجات کے لیے. جیسے بعض لوگ علماء کی دعوت کرتے ہیں، بھائی صبح دعوت، شام دعوت، چائے پلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں. مبارک ہو ان کو، اللہ حفظ اللہ کی برکت عطا فرمائے. کرو خدمت کرو، دعائیں لو. اکیلے جینے کو اور 10 آدمی کی دعائیں لے کر جینے کو فرق ہے. یہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم کو اپنی دعائیں کافی ہیں. تو کچھ غریبوں کی دعائیں لے کر دیو، اس نیک لوگوں کی دعا میں تمہارا حصہ ہو جاوے. یہ سب چیزیں کام آتی ہیں. علماء کے ساتھ رہیں گے، برسہ برس رہیں گے، لیکن پہلے دن جہاں تھے وہیں کھڑے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف دعوت کھلانے کے لیے ہے. علماء کی دعوت کریں گے، ہم دعوت کھلائیں گے، علماء کو ہدیہ دیں گے، عطر دیں گے، سب دیں گے، لیکن علماء کی نظریات کو نہیں قبول کریں گے. علماء کی تعلیمات، ہدایات، ان کے علم کو نہیں لیں گے ہم. اسی لیے اچھے اچھے لوگ عقیدے کی خرابی میں مبتلا رہتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں. کیوں؟ نفع حاصل کرنے کا انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا، تو کیا نفع پہنچے گا؟ نفع نہیں پہنچے گا. قربانی، البر حتی تنفقوا، اپنی محبوب چیز کی آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے، جو بھی رکاوٹ بن جائے. کبھی آدمی کو اپنی بادشاہت کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی آدمی کو اپنی عزت کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی آدمی کو اپنے خاندان کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی آدمی کو اپنے تکبر کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے. ہاں، اسلام لے آیا تو حرام، سارے دروازے حرام کے جو دروازے تھے حرام روزی کے، سارے بند، چھوڑنا پڑے گا. مال کا بظاہر مال کا نقصان ہوگا، خسارہ. اور خاندان کے لوگ ملامت کریں گے، تانا دیں گے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی. کبھی آدمی کو سرداری، عزت کی قربانی دینی پڑتی ہے. یہ اس وقت ہے جب ایک کافر اسلام میں آنے کے لیے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو اس وقت میں البر سے مراد جنت ہے، کہ کبھی نہ کبھی وہ جنت میں جائے گا. ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اب اسے ایمان کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یہ کافر ہے تو وہ اسلام میں آنے کے لیے اسے کچھ رکاوٹیں ہیں. تکبر رکاوٹ بنتا ہے، اس کی انانیت رکاوٹ بنتی ہے، تعصب رکاوٹ بنتا ہے، ضد رکاوٹ بنتی ہے، خاندان رکاوٹ بنتا ہے، آمدنی رکاوٹ بنتی ہے. ایک کبھی بڑے خاندان کا آدمی ہے، اللہ نے اسے توفیق دی، اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے، تو سارے خاندان کو چھوڑ کر، سارے خاندان کی عزت کو چھوڑ کر، اس کی جائیداد بھی اسے نہیں دیتے ماں باپ. کبھی اگر تم مسلمان ہوگا تو تجھے ہم پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں دیں گے. تو اس کی عزت بھی گئی، اس کا گھر بھی گیا، مال بھی گیا، کاروبار بھی گیا، اس کی سرداری بھی گئی، سب گئی. سب کی قربانی دے کر ایک آدمی اسلام میں آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک آدمی مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد بھی ایک ہے ادنا درجے کا مسلمان، ایک ہے اعلیٰ درجے کا مسلمان. اب اسے اعلیٰ درجے کا مسلمان بننے کے لیے بھی اس کو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کبھی وہ قربانی آدمی کو عزت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور کبھی آدمی کو اعلیٰ درجے کا مسلمان ہونے کے لیے، ایمان کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کبھی مالی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر کی خیبر کی ایک جائیداد تھی. حضرت عمر نے کہا خیبر کی ایک پوری جائیداد میں اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں. ایک صحابی نے کہا میرا گھوڑا بڑا خوبصورت ہے، میرا بڑا محبوب ہے، میں یہ وقف کرتا ہوں. ایک صحابی نے کہا، ابو طلحہ کا واقعہ تو بخاری مسلم میں ہے، انہوں نے پورے کا پورا باغ حضور کے اللہ کے لیے وقف کر دیا. حضور کی خدمت میں آئے، کہا کہ حضور میرا ایک باغ ہے، یہ مجھے بڑا محبوب ہے، میں یہ وقف کرتا ہوں اللہ کے لیے. ہدایت نازل ہوئی. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ پانے کے لیے.
اس کی تشریح ایسی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، وہ کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا، جہنم میں اگر جائے گا بھی تو کچھ دن سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا، کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا ایمان کی برکت سے۔ لیکن اعلیٰ درجہ پانے کے لیے اسے مکمل گناہوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی ہر گناہ نہیں کرتا، ہر آدمی ہر گناہ نہیں کرتا، ہر آدمی کا ایک فیوریٹ گناہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی چور ہوتا ہے، ہر آدمی چور نہیں ہوتا، تو اسے اعلیٰ درجے کا ایمان حاصل کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ چوری سے توبہ کرے۔ ایک آدمی چور تو نہیں ہوتا، جھوٹا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے ایسا جو آدمی جس گناہ میں ملوث ہے اسے معلوم رہتا ہے کہ میں اس گناہ میں ملوث ہوں۔ شیخ کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، اسے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ میں فلاں گناہ میں ملوث ہوں، میری بیماری کیا ہے، میری کمزوری کیا ہے، اسے پتا ہوتی ہے۔ ایک آدمی آنکھ کا مریض ہوتا ہے، ادھر ادھر نظریں اٹھتی ہیں اس کی، دوسرے کی ماں بہنوں پر نظر اٹھتی ہے، دوسری اجنبی عورتوں پر اس کی ناپاک نگاہ پڑتی ہے، تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایمان کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو، تو اسے اس گناہ سے مکمل توبہ کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی نہ چور ہے، نہ جھوٹا ہے، اور نہ آنکھ کے گناہ میں ملوث ہے، وہ کان کا گناہ، وہ گانے سنتا ہے، وہ گانے سننے کا عادی ہے، وہ لڑکیوں کو دیکھنے کا عادی نہیں، اسے بس وہ گانے سن کر مست ہے، اسے گانے سے توبہ کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی نہ گانے سنتا ہے، نہ وہ اس کی نگاہ بہلتی ہے، نہ وہ چور ہے، نہ وہ ڈاکو ہے، نہ وہ جھوٹا ہے، لیکن وہ زبان کے گناہ میں مبتلا ہے۔ اگر وہ گالی دیتا ہے، چغلی کھاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، یعنی تو غیبت کرتا ہے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، زبان سے تکلیف دیتا ہے، لوگوں کو تانے دیتا ہے، الزام لگاتا ہے، بہتان باندھتا ہے، کہتے اس کو اس سے توبہ کرنی پڑے گی۔ جو آدمی جس گناہ کا عادی ہے، جو اس کا فیوریٹ گناہ ہے، جو محبوب گناہ ہے اس کا، ایک آدمی زنا کا عادی ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، صرف زنا کرتا ہے، زنا سے وہ اعلیٰ درجے کا اعلیٰ درجہ پانے کے لیے اسے وہ زنا سے مکمل توبہ کرنی پڑے گی۔ اس طرح پھیلاتے چلے جائے۔ ایک آدمی کچھ گناہ نہیں کرتا لیکن سود خور ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور وہ جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا کام کرتا ہے، لیکن سود خور بھی ہے، تو اب اسے فلاح کامل حاصل کرنے کے لیے سود سے توبہ کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی بڑا نیک ہے لیکن رشوت لیتا ہے، بس رشوت جو لیتا ہے وہ ایک ہی گناہ اس کے اندر ہے، تو رشوت سے توبہ کرنی پڑے گی۔ تو ہر آدمی غور کر لے میرے اندر کیا گناہ ہے، کون سا گناہ ہے، توبہ کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی بڑا اچھا ہے بیچارہ، وہ حلال کھاتا ہے، وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں، لیکن جا کر قبروں کو سجدہ کرتا ہے، چاہیے کہ اسے اس گناہ سے توبہ کرے۔ یہ کبھی کچھ نہیں کرتا بیچارہ، کوئی گناہ نہیں، کسی کو ستاتا نہیں، بڑا شریف انسان، اچھا انسان ہے، بھولا بالا بیچارہ، لیکن کسی بدعت میں مبتلا ہے، تو اسے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے اس بدعت سے توبہ کرنی پڑے گی۔ کوئی بدنی گناہ میں مبتلا ہے، یعنی تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یا نہیں تو روزہ ہی نہیں رکھتا، یا نہیں تو حج فرض ہے تو حج نہیں کرتا، اسے اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور ایک آدمی تمام عبادتوں کو انجام دیتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، یا نہیں تو حج فرض ہے تو حج نہیں کرتا، یا نہیں تو اور دیگر حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، بچوں پر ظلم کرتا ہے، بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے بیچارہ، مسجد پر بھی خرچ کرتا ہے، مدرسے کو بھی دیتا ہے، انسانوں کی خدمت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، درود شریف بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، سارے جتنے نیک کام ہے سب کرتا ہے، لیکن بیوی پر ظلم کرتا ہے، اپنے نوکروں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اس گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ اسے تم پھیلاتے چلے جاؤ اور تسلی سے تنہائی میں بیٹھ کر غور کرو، میں کس گناہ میں مبتلا ہوں، کس گناہ میں مبتلا ہوں، میرا فیوریٹ گناہ کیا ہے۔ ہر آدمی کو اس گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اعلیٰ درجہ حاصل ہو۔
سمجھ میں آئی بات؟ یا اور پھیلاؤں گا تو شاید آپ نہیں سمجھ میری بات، تو پھیلاؤ. ایک موٹی مثال بولتا ہوں آپ کو کہ آپ کے سمجھ میں، بہت باریک مثالیں بھی ہیں اس کی. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ لوگ کیا پڑھتا ہے، اس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے. کیا ٹھیک نہیں؟ تو قرآن ٹھیک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. وہ لوگ کیا نہیں ہوتی؟ نماز نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب نماز مت پڑھو، نماز چھوڑ کر کہاں بیٹھو؟ گھر میں. یہ مطلب نہیں ہے اگر نماز پڑھنے نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کر گھر میں بیٹھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سیکھو. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس کا مطلب جب تک نہیں سیکھو ٹوٹی پوٹی ہی پڑھتے رہو. کیا پڑھتے رہو؟ ٹوٹی پھوٹی نماز ہی پڑھتے رہو جب تک نہ سیکھو. لیکن سیکھنے کی کوشش میں لگے رہو. کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک آدمی کو نماز کے لیے قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری ہے. قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں. قرآن درست کرنے کے بجائے تسبیح لے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہا ہے. بہت باریک مثال تو نہیں؟ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بھی باریک مثالیں ہیں. اس سے باریک مثالیں دوں گا تو یہاں سے جانا مشکل ہو جائے گا. تو بظاہر تسبیح ہے ہاتھ میں، کیا بظاہر کیا ہے؟ تسبیح ہے، لیکن وہ قرآن نہ سیکھنے کے گناہ میں مبتلا ہے. اسے چاہیے کہ وہ ذکر کی قربانی دے کر قرآن کریم صحیح کر کے نماز کو درست کرے. ایک آدمی کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی کا کیا ٹھیک نہیں؟ اسے پتہ ہی نہیں عقیدے کیا کیا عقیدے ہونے چاہیے مسلمان کے. ہمارے حضرت کی کتاب ہے، ویسے بہت لوگوں نے لکھی ہے. ہمارے حضرت کی کتاب ہے اسلامی اسباق، چھوٹی کتاب ہے. اس میں 30 پر 4 عقیدے. اللہ کے تعلق سے کیا عقیدے، نبی کے تعلق سے کیا عقیدے، حضور کے تعلق سے کیا عقیدے، انبیاء کے تعلق سے کیا عقیدے، فرشتوں کے تعلق سے کیا عقیدے، حضرت امام مہدی کے تعلق سے کیا عقیدے، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کیا عقیدے، صحابہ کے تعلق سے کیا عقیدے، اولیاء اللہ کے تعلق سے کیا عقیدے، یہ جو جادوگر کرشمے دکھاتے ہیں ہواؤں پر اٹھتے ہیں ان کے تعلق سے کیا عقیدے، وہ عقیدے ہیں اس میں. یہ بنیادی بیسک عقیدے ہیں. کچھ پتہ تسبیح لے کر کے گھوم رہے صاحب. ہاں ماشاء اللہ. تو میں یہ نہیں کر رہا کہ تسبیح پڑھنا گناہ ہے. تسبیح پڑھنا اسے بہت پسند ہے. تسبیح پڑھنا کیا ہے اسے بہت پسند ہے، لیکن ایک فرض درجے کی چیز کو چھوڑ کر ایک مستحب درجے کی چیز میں لگا ہوا ہے. تو اسے چاہیے کہ محبوب چیز کو چند دنوں کے لیے اس کی قربانی دے گا تو وہ فرض درجے کی تکمیل ہوگی. اس کے پھیلاتے جانے تو بہت لمبا جائے گا. بس ہے لن تنال. ایک ہے البر الکامل سے مراد اسلام، یہ ایمان، یہ جنت. کافر اسلام کی طرف آنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد بھی بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. وہ جس گناہ کا عادی ہے، جو رکاوٹ ہے اس کے اس میں دین پر چلنے کے لیے اسے وہ رکاوٹ اس کوشش کرنی پڑتی. مثال کے طور پر ایک آدمی کو اس کا خاندان بڑا محبوب ہے. کیا محبوب؟ خاندان بڑا محبوب ہے. اس کے والدین سے بڑی محبت کرتا، پیار کرتا ہے. وہ مسلمان کیا مسلمان اسے اپنے والدین سے محبت نہ ہو. لیکن باپ یہ کہتا ہے، ماں یہ کہتی ہے کہ تم کو اگر گھر میں آنا ہو تو تم کو داڑھی منڈا کر آنا پڑے گا. اور باپ سے بڑی محبت ہے اسے، ماں سے بڑی محبت ہے. ایک طرف خدا کی محبت ہے، ایک طرف والدین کی محبت ہے. دونوں محبتوں میں ٹکراؤ ہو گیا. تب وہ ان محبوب چیزوں کی قربانی اسے دینی پڑے گی. بیوی کہتی ہے کہ اگر تم کو میرا شوہر باقی رہنا ہو تو تم
کو داڑھی منڈانی پڑے گی. تم کو اپنے والد سے قطع تعلق کرنا پڑے گا. اگر تم نے اپنے والد کی خدمت کی خبردار، تم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں. مسئلہ بڑا نازک ہو گیا، میں بیان کروں گا مسئلہ تو پتہ نہیں کتنے نوجوان جوش میں جا کر کے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. ایسا تو کوئی نہیں ہے نا جوشیلا، سارے ہوش میں ہیں. تو بڑے نازک مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، تو اسے پھیلاؤ تو بڑی لمبی تفصیلات نکلتی ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنے محبوب چیزوں کی قربانی نہیں دو. بعض آدمیوں کو بات چیت کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، اسے اس کی قربانی دینی پڑے گی. ایک آدمی کو کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، جتنا کھائے گا اتنا مزہ، یہ بھی کھائے گا وہ بھی کھائے گا، 10 وقت کھلا صبح سے شام تک کھا جائے گا. اسے فلاح کامل کے لیے اس کھانے کی قربانی دینی پڑے گی. بیچارہ کچھ نہیں، بات بھی نہیں کرتا، زیادہ گانے بھی نہیں ہوتا، وہ آنکھوں گھومنا بھی نہیں کرتا، لیکن کھانے کی عادت ہے بیچارے کو. ایک بیچارے کو سونے کی عادت ہے، کھانا کم کھاتا ہے بیچارہ، دن میں ایک ہی وقت کھاتا ہے، لیکن سوتا اتنا. صبح سے شام تک 24 گھنٹے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں ایک دن کے؟ تمہارے یہاں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ تمہارے یہاں بھی 24 ہوتے ہیں. ایک آدمی 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے سوتا ہے. کتنے گھنٹے سوتا ہے؟ 18 گھنٹے سوتا ہے. تو نیند بڑی محبوب ہے اسے، کھانا ملے نہ ملے اسے نیند چاہیے. تو اسے فلاح کامل کے لیے نیند کی قربانی دینی پڑے گی. ایک آدمی کو بات چیت کی قربانی، ایک آدمی کو باتوں کا مرض ہوتا ہے، بات چیت کی قربانی کرنی پڑے گی. ایک آدمی کو جو ہے وہ نیند کی، ایک آدمی کو کھانوں کے، الگ الگ خواہشات ہیں، الگ الگ چیزیں محبوب ہیں. آپ کو بتاؤں مولانا روم جب شمس تبریز سے بیعت ہوئے تو 10 سال تک مطالعہ بند کرا دیا تھا اور کہا تھا کہ کتاب دیکھنی نہیں، بس کتاب دیکھنے میں اتنا مزہ آتا تھا. کہا کہ جب تک یہ محبوب تجھ نہیں چھڑائیں گے راستے پہ نہیں پڑو گے. اس کی تفصیلات ہیں، میں بہت تفصیلات میں نہیں جاتا، یہ موٹی موٹی تفصیلات اسے تم خود پھیلا لو. وما تنفقوا من شيء، محبوب چیز کو اگر قربان کہو گے تو فلاح کامل پاؤ گے. اور محبوب چیز کس کی، کیا چیز محبوب ہے؟ کون سا گناہ محبوب سے چھوڑ دو، کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے رائے حق میں فلاح کامل کے لیے، اسے چھوڑ دو، ذرا مشورہ کر لو. وما تنفقوا من شيء، ہاں اگر جو کچھ بھی تم محبوب چیز اگر خرچ نہ کرو، ابھی مال کی طرف آ رہے ہیں، پھر مال کو بنیاد بنا کر، من شيء، اور جو کچھ بھی خرچ کرو وہ چاہے وہ محبوب ہو یا غیر محبوب ہو، محبوب ہونا شرط نہیں، فلاح کامل کے لیے محبوب ہونا شرط ہے. اجر کامل، فلاح کامل، اعلیٰ درجے کا ثواب چاہتے ہو تو محبوب چیز کا خرچ کرنا شرط ہے. ویسے محبوب غیر محبوب جو چیز بھی خرچ کرو اللہ اس کے قدردان ہے. مسئلہ قدردانی کا نہیں ہے، مسئلہ اعلیٰ درجے کا ثواب، اعلیٰ درجے کا ایمان، فلاح کامل کا مسئلہ چل رہا ہے. لیکن جو چاہے خرچ کرو، تھوڑا یا زیادہ، محبوب یا غیر محبوب، کچھ بھی خرچ کرو اللہ اس کے قدردان ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. جب اللہ کو علم ہے تو لوگوں کے درمیان ڈھنڈورا پیٹنے کی تمنا کیوں؟ یہ کیوں چاہتے ہو کہ لوگوں کے درمیان میری خیرات کا ڈھنڈورا پیٹا جائے؟ اسے بھی معلوم ہو، اسے بھی معلوم ہو، اشتہار میں، اخبارات میں میرا نام چھپے، یوٹیوب میں میں آؤں. جب تم نے اللہ کے لیے خرچ کیا اور اللہ نے دیکھ لیا، تمہاری خیرات، تمہارا کوئی نیک کام، تمہارا خرچ کرنا، تمہاری خدمت، وہ سب اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. جب اللہ کے لیے کر رہے ہو اور اللہ نے دیکھ لیا، اللہ کے علم میں وہ بات آ گئی، اللہ کو وہ چیز معلوم ہے، اللہ پوری طرح باخبر ہے، تو پھر دوسروں کے درمیان گاتے پھرتے کیوں ہو؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ بڑی تنبیہ کی ہے، مخلصین کے لیے تسلی ہے. تم نے جو کیا ہے اس نے دیکھ لیا ہے، جب دیکھ لیا تو اجر بھی دے گا. اور ریاکاروں کے لیے اس میں تنبیہ ہے، ریاکاروں کے لیے تنبیہ. میاں مخلوق کے سامنے تو یہ کہتے ہو نا کہ میں بڑا مخلص ہوں، یہ ظاہر داری مخلوق کے سامنے چل جاتی ہے، تمہاری نیت کیا ہے اس سے میں پوری طرح باخبر ہوں، اس سے پوری طرح باخبر ہوں. تم ریاکار ہو،
تمہارا یہ عمل میرے لیے نہیں تھا، تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو، میرے سے کیسے چھپا سکو گے؟ تمہارے دلوں پر گزرنے والے خیالات تک سے میں باخبر ہوں۔ اگر قیامت میں اگر کسی آقا کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام مطلبی ہے، کیا پتہ چل جائے؟ یہ غلام کیا ہے؟ اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ریاکار ہے، ریاکار ادنا درجے کا مشرک ہے، ریا شرک اصغر ہے۔ ریا کیا؟ شرک اصغر ہے، اور ریاکار ادنا درجے کا مشرک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ ریا حرام ہے، جس طرح جھوٹ حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، لوگوں کو دکھلانے اور سنانے کے لیے کوئی کام کرنا یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فإن اللہ بہ علیم، اس لیے ریاکاروں کو یہ تنبیہ ہے کہ نیتیں درست کر لو، اب بھی وقت ہے۔ دنیا میں بھی وفاداری کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں بھی وفاداری کی بڑی قیمت ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ عمل چھوٹا ہو وہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، وہاں وزن دیکھا جاتا ہے، اور وزن عمل میں اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ اخلاص خالص اللہ کے لیے، جس طرح دودھ خالص ہوتا ہے، گھی خالص ہوتا ہے۔ دودھ میں اگر گوبر ملا دو، ایک مینگنی ڈال دو 10 لیٹر دودھ میں، تو سارے کے سارا دودھ ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اس طرح نیت میں غیر اللہ کی شرکت قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ ذات میں شرک بھی حرام ہے، صفات میں شرک بھی حرام ہے، عبادت میں بھی غیر اللہ کی نیت کرنا اسی طرح حرام ہے۔ فإن اللہ بہ علیم۔ اس کے بعد بالکل دوسرا مسئلہ ہے، ویسے یہ آیت ایک ہی آیت کا مجھے ارادہ تھا، اس لیے کہ آیت بڑی اہم ہے اور یہ بڑی تفصیل طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔